ماہ سیام میں اگر کوئی تلاوت کلام پاک شروع کرتا ہے تو کیا اسے مکمل کلام الہی کی تلاوت کرنی ضروری ہے کہ اس کو ختم کرنا پڑے گا؟ تو اس پر آپ کیا روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ ساتھ ہی یہ بھی بتائیں کہ مفہوم کو سمجھ کر ایک آیت پڑھنا بہتر ہے یا بغیر سمجھے پورا قرآن پڑھنا بہتر ہے؟ ایک تو دو سوال ہیں اس میں ایک ہی میں. پہلا تو میں آسان سے دو لفظوں میں جواب دے دوں کہ یہ جو روایتیں آتی ہیں اس طرح کی کہ بھئی قرآن شروع کریں گے تو ختم کرنا بھی ضروری ہے اور نہیں ختم کریں گے تو پھر پریشانیاں آ جائیں گی اور ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا، یہ تو سنی سنائی باتیں رہتی ہیں. اس کا کوئی کہیں پہ میری نگاہ تو نہیں گزری ایسی کوئی حدیث یا کوئی روایت جس میں کہا گیا ہو کہ ماہ رمضان میں اگر آپ نے قرآن شروع کیا اور نہیں ختم کیا تو آپ کے اوپر یہ عذاب آ سکتا ہے، یہ گناہ ہو سکتا ہے. گناہ اس خوف سے آپ نے قرآن ہی نہیں پڑھا، مثلا شروع ہی نہیں کیا، تو یہ تو غلط چیزیں ہیں. ہاں یہ ہے کہ آپ جب قرآن شروع کریں تو اس کا احترام ایک ہے. احترام یہ ہے کہ آپ قرآن کو ایک عام کتاب نہ سمجھیں کہ آپ نے ایک چیپٹر کھولا پڑھا، آپ کا دل نہیں چاہا تو آپ نے اس کو رکھ دیا اٹھا کر، یا اتنا مقدس نہ بنا دیں اسے کہ آپ پورے سال اس کو طاق پر رکھے رہیں اور پھر جب رمضان کا مبارک مہینہ آئے تو آپ نے اس کو کھولا اور آنکھوں سے لگایا اور جب آپ نے 2-4 دن 10 دن پڑھا اور پھر آپ کا کوئی کام آ گیا تو آپ نے پھر اس کو مقدس کتاب کو اوپر رکھ دیا بند کر کے. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ شروع کریں اور اس نیت سے آپ شروع کر رہے ہیں کہ میں اس کو ختم بھی کروں گا تو آپ کا جو پڑھنا ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ 30 دن کے اندر مکمل کر لیں، بہتر ہے. یہ قرآن کیا لوگ 2-2 3-3 قرآن بھی ختم کر لیتے ہیں. اب جو دوسرا سوال اس میں آتا ہے وہ امپورٹنٹ بہت ہے کہ ہم جب قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں یا پورا سورہ پڑھتے ہیں یا پورا قرآن ختم کرتے ہیں، ہمارا پڑھنے کا جو تلفظ اور جو انداز ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم چاہے ایک آیت پڑھیں لیکن اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں، اس کے معنی اور مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں. حتیٰ کہ نماز میں بھی اگر آپ کھڑے ہیں اور آپ جو سورہ روز پڑھتے ہیں، سورہ الحمد، سورہ کوثر اور سورہ کافرون یا مختلف سورے ہیں آپ پڑھتے ہیں، سورہ قل اللہ پڑھتے ہیں آپ، یہ تمام جو سورے چھوٹے چھوٹے سورے ہیں، جب آپ پہلی اور دوسری رکعتوں میں ان سوروں کو پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں اگر اس کا مفہوم بھی ساتھ میں ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، کون ہے جو عالمین کا رب ہے، کس کی بارگاہ میں ہم سر کو جھکا رہے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو آپ ذہن میں جب یہ تصورات ہیں اور مالک یوم الدین کہتے ہیں تو روز جزا کا ایک تصور ذہن میں ہے اور یہ کہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو پھر استعانت کے لیے ہم کسی اور کے ذہن میں نہیں لائیں گے. یعنی نماز میں ہم کھڑے ہوئے ہیں اور مفہوم ذہن میں ہمارے چل رہا ہے نماز کے اندر، تو یہ تصور نہیں ہو کہ نماز کے بعد فلاں صاحب سے ملنا ہے کیونکہ ہمارا کام ان سے نکل آئے گا. اگر پروردگار عالم کی مرضی ہے کہ وہ شخص وسیلہ بنے گا ہمارے کام کے لیے اور ہمارا کام اس کے ذریعے سے حل ہو سکتا ہے تو بالکل حل ہو جائے گا. ورنہ اگر آپ ذہن میں تصور لے کے نماز جلدی جلدی پڑھیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ شخص چلا جائے، آپ مسجد میں آپ نے دیکھا فلاں صاحب ہیں جماعت میں، ان سے ملاقات کرنا ہے، اب آپ کا ذہن ان کی طرف ہے، اللہ کی طرف نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ پھر وہ شخص جس سے کام ہو بھی رہا ہوگا تو رب کہے گا کہ اب تو اسی کے حوالے. اگر آپ نے رب کے اوپر بھروسہ رکھا ہے تو یاد رکھیں کہ اگر وہ چلا بھی جائے گا اور آپ نے رب سے لو لگا رکھی ہے وہ پلٹ کر آئے گا. آپ نے دیکھا اکثر لوگ دکان کا شٹر گرا کے آتے ہیں، بند کر کے آتے ہیں، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر آتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ خوف زدہ ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو گراہک چلا جائے واپس نہ آئے، لیکن کیونکہ روزی اس نے دی ہے، ہر کام کا وہ کرنے والا اور اس کے اسباب کو مہیا کرنے والا ہے، تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ہم جو بھی آیت پڑھ رہے ہیں قرآن کی اس کو ایک تو زیر و زبر صحیح ہونا چاہیے. یعنی مفہوم تو اپنی جگہ ہے کہ مفہوم آپ جانتے ہو کیا ہے، لیکن اس کا جو تلفظ ہے، قرأت جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے، وہ ٹھیک ہونا چاہیے. بعض لوگ تجوید پر دھیان نہیں دیتے، اس کے لیے میں ناظرین سے خاص طور سے کہوں گا کہ اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ ان کو قرآن سکھاؤ اور قرآن کو جتنا زیادہ جو پڑھے گا اور پڑھائے گا اس کو اس کا ثواب ملے گا. تو ثواب کی غرض سے بھی ہے یہ چیز. اور دوسری یہ کہ اگر ہم اس کو ذریعہ معاش نہیں بنائیں، ذریعہ معاش نہ بنائیں اس کو، بلکہ ہم صرف اور صرف اس لیے کہ اپنے بچوں کو قرآن کا سکھانا اور پڑھانا اجر و ثواب کا باعث ہے، دوسرے بچوں کو بھی ہم سکھائیں گے تو اس کا بھی اجر ملے گا. تو جو والدین اس طرف متوجہ نہیں ہیں، ہمیں بچوں سے زیادہ والدین کی تربیت کرنا چاہیے اور ان والدین کو باقاعدہ بلا کے ان کی ایک کانفرنس ہونا چاہیے، میٹنگز ہونا چاہیے، ایسے پروگرام ہونے چاہیے جیسے ہمارے محفل مقاصدے وغیرہ ہوتے ہیں، ایسے ہمارے یہاں باقاعدہ لوگوں کو اس کا رجحان دلانا چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو بھیجیں، ایسے کلاسز ہوں کہ جن میں اس میں ترجمہ، تفسیر تھوڑی تھوڑی چاہے بتائی جائے، قرآن کے جو واقعات ہیں، جو قصص ہیں، اس میں بہترین قصے ہیں قرآن کے اندر، واقعات ہیں جو عبرت ناک بھی ہیں،
جی ہمارے لیے جو کہنا چاہیے کہ مشعل راہ بھی ہیں، ماشاءاللہ، مایوسی کو ختم بھی کرتے ہیں، آیات ہیں ایسی سے آیات ہیں کہ آپ بے ان کو شک، پڑھیں گے تو آپ کی مایوسی دور ہوگی، بے شک، ڈپریشن ختم ہوگا، جی آپ کے اندر جو آپس میں تنازع ہے، جو آپ میں اختلافات ہیں وہ دور ہوں گے۔ بالکل، قرآن ہمارے لیے ایک حکم بھی ہے، جی فیصلے بھی کرتا ہے قرآن۔ اگر ہم جی، قرآن کے ذریعے سے فیصلے چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے مفہوم کو سمجھنا ہوگا، جی اس کے ترجمے کو، معنی کو سمجھنا ہوگا۔ تو لہذا چاہے ایک آیت ہی پڑھیں، جی ڈیلی چاہے ایک آیت پڑھیں، دو آیات پڑھیں آپ، لیکن اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ حاشیے پہ دیکھیں، حاشیے میں بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں، مفسرین نے جو تفسیریں لکھی ہیں اس کے لیے آپ اگر خود پڑھ سکتے ہیں، کچھ چیزیں خود آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہر چیز آپ نہیں سمجھ سکتے، جی کچھ چیز کے لیے آپ کو علماء کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ بے تو شک، لہذا تھوڑا سا ٹائم آپ نکالیں کہ بعد از رمضان جو بچے بڑے ہو جاتے ہیں وہ ترجمہ اور تفسیر کے لیے باقاعدہ اپنا وقت دیں جی اور اپنی مشکلات کو قرآن کے ذریعے سے حل کریں تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔